عجیب ہے نظام. یہ صدقہ اتار کے انڈا روڈ پہ پھینک دیں، لا حول ولا قوت. جہالت کی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہو کہ صدقہ خود بلا ہے تو سب سے بڑی بلا تو انسان خود بن گیا. میں کیا مثال دوں قبلہ. 15-20 روپے کا انڈا آج کل غالباً ہو گیا ہوگا. تو اب یہ 15-20 روپے اگر آپ کے پاس آئے تو آپ اس قابل ہو گئے کہ اپنی بلا 15 روپے میں غریب کے گلے میں ڈال دیں. روڈ پہ پھینک رہے ہیں، یہ رزق نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. بہرحال اب اگر صدقے کے مسائل لوگ لینے لگیں عاملوں سے تو ایسی باتیں آئیں گی. مسور کی دال، اللہ صلوات پڑھے محمد اور آلہ. صاحبان علم بیٹھے بتائیں مجھے، آپ میں سے کسی نے روایت پڑھی ہے، کسی سے سنی ہے کہ معصوم نے صدقے کا سامان اٹھا کے پھینکا ہو؟ معصوم صدقہ چومتے تھے. اگر صدقہ قابل نفرت ہوتا تو قابل نفرت کو معصوم چومتے کیسے؟ اور کسی نے پوچھ لیا کہ مولا سے چوم کیوں رہے ہیں؟ فرمایا صدقہ جب منسوب کر دیا جائے تو منسوب خدا سے ہو جاتا ہے، اور جس کی نسبت خدا سے ہو جائے تو صدقے کو نہیں نسبت کو چوم رہا ہو. تو قل ما انفقتم من خیر، حبیب ان سے کہیے کہ جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو، ایک خیر کہہ کر خدا نے سب کی خیر منائی ہے. اس کا مطلب اب جو خرچ کیا جاتا ہے، چاہے راشن ہو غلات کی شکل میں، یا صدقے کا سامان ہو حیوانات کی شکل میں، یا کرنسی نوٹ وغیرہ ہو، یہ جو کچھ بھی ہے اس کے دو نام ہو سکتے خدا کے نزدیک، ایک خیر ایک شر. اس شر کا مطلب کیا ہے؟ شر کا مطلب ہے مال حرام. بتائیں چوری کے مال پر صدقہ ہوگا؟ چوری کے مال سے صدقہ اتارا جائے گا؟ جواب جی نہیں. کیا ہو سکتا ہے رشوت کے مال سے؟ ہو سکتا ہے نمبر 2 کام کر کے. اب یہ الگ بات ہے کہ لفظ نمبر 2 اتنا بدنام ہوا، حالانکہ 3 نمبر بھی آ گیا مارکیٹ میں، 4 نمبر بھی آ گیا، 5 نمبر بھی آ گیا، مگر 2 نمبر رہا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. سب سے آسان لفظ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صاحبان ایمان مومنین مومنات، ایک مجرب و مؤثر ترین عمل ہے جو آپ بندگان خدا، کنیزان خدا کی مبارک سماعتوں تک آج پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور آپ سب سے عرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور لائک شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اس طریقے سے دوسرے مومنین بھی مستفید ہوتے رہیں. سامعین عزیز مومن مومنات، یہ جو عمل ہے، اس عمل کو بہت سارے علماء و مشائخ نے، بزرگوں نے کیا ہے. یہ مؤثر ہے، اور قبل از وقت یعنی وقت پورے ہونے سے پہلے اس عمل کے کرنے سے مراد حاجت پوری ہوئی ہے ان کی. تو اگر کوئی بندہ خدا، کنیز خدا اس دعا کو ترتیب کے ساتھ شرائط کے مطابق جو انشاءاللہ بتائیں گے پڑھے تو کتنی ہی بڑی مشکل اور بیماری کیوں نہ ہو وہ پریشانی دور ہوگی، اور سوائے موت کے بیماری سے اسے شفا ملے گی. تو صاحبان ایمان مومن مومنات، یہ مشکلات سے نکلنے کے لیے، بیماری سے نجات کے لیے، ہر بندے کی اپنی مشکل ہے، حاجت ہے، رکاوٹیں ہیں، اس سے نکلنے کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے مجرب ترین دعا کا عمل ہے، وظیفہ ہے. جب مرحوم آیت اللہ مصطفیٰ بروجردی سے کسی نے ملاقات کرنے کے بعد ان کی خدمت میں عرض کی کہ آغا کوئی مجرب و مؤثر ترین دعا بتا دیں جس سے ہماری پریشانیاں دور ہوں اور ہماری مشکلات حل ہوں، تو فرمایا کہ جب سے
اس دعا کی آیت اللہ بروجردی نے تعلیم دی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کے ایک ہفتے کے اندر اندر میری مشکلات حل نہ ہوئی ہوں۔ اور جس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کی تعلیم دی ہے، بتایا ہے، اس کی مشکلات بھی تیسرے یا چوتھے دن حل ہو گئی ہے۔ لیکن آیت اللہ بروجردی نے اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ دعا کے پڑھنے سے پہلے اور دعا کے پڑھنے کے بعد میں 4 مرتبہ، یعنی 4 مرتبہ پہلے اور 4 مرتبہ آخر میں دعا کے درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا وہ فرماتے ہیں کہ کوئی خاص وقت معین نہیں ہے، آپ دن میں، رات میں، دوپہر میں، شام میں، صبح میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے میں وقفہ نہ آئے، یعنی جتنے دن وہ بتائیں گے اس دعا کے عمل کے کتنے دن کرنا ہے، اس میں وقفہ نہ آئے۔ ہاں، خواتین کے لیے ایک عذر شرعی ہوتا ہے، ایام مخصوصہ آتے ہیں، اگر وہ عمل کرتے کرتے ان کے ایام مخصوصہ آ جاتے ہیں تو جتنے دن انہوں نے کیا ہے ان کو حساب کر کے رکھیں، جیسے ہی ایام مخصوصہ ختم ہو جائیں، طہارت کی حالت میں واپس آ جائیں تو باقی دنوں کو وہ خواتین مکمل کریں۔ اب اس عمل کے بارے میں شیخ بہائی علیہ رحمہ سے بھی منقول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی صاف دل سے، صحیح عقیدے کے ساتھ اس دعا کو جائز حاجت کے لیے پڑھے گا، اس کی وہ حاجت پوری ہوگی، اور اگر اس کی حاجت روائی نہ ہو، یعنی حاجت پوری نہ ہو، اب شیخ بھائی فرماتے ہیں کہ جس کی حاجت پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میری اللہ سے شکایت کرے، یعنی اس عمل، اس دعا کے کرنے میں اتنی یقین ہے شیخ بہائی علیہ رحمہ کو کہ اس کے کرنے کے بعد وہ جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو صاحبان ایمان مومن و مومنات، یہ جو دعا ہے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بھی مؤثر ترین ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اگر بیمار کو صحت نہ ملے تو یقیناً اس کی موت کا وقت قریب ہے، یعنی اگر موت کا وقت قریب ہے تو پھر تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اگر اس پر موت نہیں آئی، اس کا وقت اجل نہیں معین ہوا، تو اس دعا کی برکت سے اس کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور بہتر ہے کہ اس دعا کو کہاں پڑھا جائے؟ مسجد میں، مگر خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کر اس دعا کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب دعا پڑھنے کے، اس عمل کے، اس وظیفے کے کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط ہے باوضو ہوں، وضو قربت کی نیت سے کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رو با قبلہ، یعنی مصلی عبادت بچھا کر قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ تیسری یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے حسب استطاعت و توفیق صدقہ نکالا جائے، جو بھی آپ کی استطاعت ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے اس عمل کی کہ ایک ہی جگہ پر پڑھی جائے، جس مسجد کو آپ نے انتخاب کیا اسی میں جائیں، اور جس جگہ پر خواتین بیٹھ کر اپنے گھر کے جس حصے میں، کمرے میں بیٹھ کر پڑھنا چاہتی ہیں وہ اسی ہی میں پڑھیں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران کسی سے کلام نہ کیا جائے، عمل کو ہی جاری رکھیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ 70 مرتبہ ہر روز پڑھے، 70 مرتبہ ہر روز اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اس دعا کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ 40 دنوں تک ہر روز پڑھے۔ اور اس بہتر یہ ہے کہ نماز صبح کے بعد پڑھے، لیکن یہ بھی معین ضروری نہیں ہے کہ نماز صبح کے بعد پڑھے، لیکن بہتر ہے۔ لیکن نماز صبح کے بعد پڑھنے کی شرط نہیں ہے، جب بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ حالت سجدہ میں پڑھے، حالت سجدہ میں پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن تک پڑھنا ہے۔ 9ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ دعا کے پڑھنے میں
وقفہ نہ کیا جائے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر روز 70 مرتبہ بلا ناغہ وقفہ کیے حالت سجدہ میں اس دعا کو پڑھنا ہے. یہ دعا بہت ہی مختصر سی ہے، اگر 2-3 منٹ اس کو دہرائیں گے، زباں پہ لائیں گے تو آپ کو حفظ ہو جائے گی. وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک. یہ 3 ہی کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ بعزتک و قدرتک، لا الہ الا اللہ بحقک و حرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک. تو صاحبان ایمان، یہ مجرب اور مؤثر ترین عمل تھا جو ختوم و اذکار تحفۃ الرضویہ میں بھی اس عمل کو ذکر کیا گیا ہے. مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے. اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی توسل کرنا چاہے، اور خاص یہ وقت ہے، شاید یہ حدیث بھی کبھی انشاءاللہ تفصیل سے سناؤں گا آپ کی خدمت میں. جلاء العیون میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، دن کے 24 گھنٹے میں سے ہر مخصوص ساعت مخصوص ہے کسی خاص امام سے توسل کے لیے. یہ بات پہنچی؟ دن کے 24 گھنٹوں میں ہر ساعت میں، یعنی الگ الگ اوقات میں الگ الگ امام سے توسل کی تاکید ہے الگ الگ دعاؤں کے لیے. مثال کے طور پر نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے جو نماز شب کا خاص وقت ہے، وہ خاص تاکید ہے سید کونین سلام اللہ علیہ سے توسل کے لیے. وہ مرکز امامت ہے اور مرکز پنجتن ہے، لہذا وہ جو خاص ترین وقت ہے نماز شب کا، اس میں خاص تاکید ہے کہ سید کونین سے توسل کیا جائے اپنی حاجات کی برابری کے لیے. اور اس میں بھی تفصیل لکھی ہوئی کہ کن حاجات کے لیے آپ بیوی کے نام سے مانگیں. پھر فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ جو فجر کا وقت رہتا ہے یہ امیر المومنین سے منسوب ہے کہ مولا کائنات سے دعا مانگی جائے فجر کے وقت میں. اس کے بعد ایک ایک کر کے تفصیل ہے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے کون سا وقت ہے. اچھا دلچسپ مطلب یہ بہت لطیف بات یہ ہے کہ ایگزیکٹ وہی وقت ہے جس میں آپ ابھی تشریف فرمائے. جس مولا کا جشن اللہم صلی اللہ. دیکھیں امام کا جشن آپ سن رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ خاص وقت ہے. وہ کون سا وقت بیان کیا گیا؟ فرمایا کہ جب غروب کا وقت آتا ہے اور سرخی ظاہر ہوتی ہے آسمان پر، تو میں اس سے پہلے تک یہ وقت ہے دعا کا امام حسن عسکری علیہ السلام سے. اور کس دعا کے لیے؟ فرمایا کہ اگر کوئی اپنے دینی یا دنیاوی امور میں کسی جگہ پر بھی اللہ نہ کرے کسی ناکامی کا شکار ہے، یعنی معاملات حل نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے خاص تاکید ہے کہ وہ اس وقت میں سرخی سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کو توسل کر کے دعا مانگے. آج ہم میں سے ہر ایک جو کہیں نہ کہیں کسی الجھن میں مبتلا ہے، اور وقت بھی بالکل وہی ہے، امام کا جشن بھی ہے، فرش ولا پر آپ تشریف فرما، اس سے بہتر موقع ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو امام سے قریب کرنے کے لیے، انہیں کے نام پر تمام حاجات کی برابری کے لیے مل کے بابا سے